لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس کا عنوان ہے وہ چیزیں جن سے نماز باطل یا مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مکروہ جو لفظ ہے وہ اس لیے ہے، مکروہ کے معنی ہوتے ناپسندیدہ، یعنی کوئی کام آدمی کر رہا ہے اور اس میں کچھ ایسی حرکت کر رہا ہے جو پسند نہ ہو۔ اب پسند کس کو؟ اللہ کو پسند ہے، تو یہ مکروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور باطل کہتے ہیں کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کو باطل کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزوں کے بارے میں یہ درس ہے۔ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے، اور اس فریضے سے ہم اسی وقت عہدہ برا ہو سکتے ہیں جب ہم فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھیں اور ان کو ان کے ارکان واجبات کے ساتھ ادا کریں، اور ہر اس چیز سے بچیں جس سے نماز کی صحت میں خلل پڑے، جس سے نماز باطل یا مکروہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنائیں اور آپ کی تعلیمات اور سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مشہور ارشاد گرامی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بہت مشہور قول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشہور حدیث ہے، اتنی مشہور کہ یہ درجہ متواتر تک پہنچ جاتی ہے، یعنی بہت کثرت سے اس کو روایت کیا گیا۔ یہاں بعض امور کا ذکر کرتے ہیں جو نماز کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان سے نماز باطل یا مکروہ ہو جاتی ہے۔ پہلا، نیت میں کسی طرح کا خلل پیدا ہو جاتا، نیت میں کسی طرح کا خلل پیدا ہو جاتا۔ نماز کی صحت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نیت بھی اچھی ہو، لہذا اس میں کسی طرح کا خلل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت کی تعین لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے صحیح البخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے نیت کا سالم ہونا، نیتوں کا اچھا ہونا اور نیتوں کا مستقل ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص نے عصر کی نماز شروع کی اور نماز کے دوران اسے یاد آیا کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی نیت کو بدل کر ظہر کی نیت کر لے، بلکہ وہ عصر کی نماز ہی پڑھے گا اور عصر سے فارغ ہونے کے بعد ظہر کی نماز کی قضا کرے گا۔ اور اگر اس نے نماز عصر پڑھنے کے دوران نیت بدل کر ظہر کی نیت کر لی تو اس کی یہ نماز نفل شمار ہوگی، اور اسے مکمل کر لینے کے بعد وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھے ہیں وہ عالم دین ہیں، اللہ رب العالمین ان کے علم میں اضافہ فرمائے، لیکن اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اس کو یاد آتا ہے کہ میں ظہر پڑھنا بھول گیا، تو وہ اپنی نماز کو ظہر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے اور اس کو یاد آ گیا کہ میری فرض باقی ہے، تو وہ نفل نماز کے دوران اس کی نیت کر سکتا ہے کہ میں یہ فرض پورا کر رہا ہوں جو بھولا ہوا ہے یا جو چھوٹا ہوا ہے۔ یہ کیا جا سکتا ہے، حدیثوں سے اس کے دلائل ہے اور علماء کے فتاوی بھی ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ آتا ہے۔ دوسرا، نماز کی شرطوں میں سے ایک یہ شرط بھی ہے کہ آدمی کا وضو ٹوٹ جائے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر نماز کے درمیان میں بھی اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو جہاں تک وہ نماز پڑھا ٹھیک ہے، اس کے بعد کی نماز اس کی ہوگی نہیں، اگر وہ ویسے ہی نماز پڑھے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اسی حالت میں چلا جائے اور وضو کر کے آ جائے۔ اب وضو کر کے آنے کے بعد کا طریقہ یہ ہے کہ جو نماز وہ پڑھ چکا تھا
امام کے ساتھ یا خود اکیلے میں جو نماز وہ پڑھ چکا تھا اتنی نماز کو کاؤنٹ کرے گا. اب اس کے بعد جو جانے آنے میں وضو کرنے میں جو چھوٹ گئی ہے اس کو پکڑے کہ یہ چھوٹ گئی ہے. اب اس کے بعد جو ملے گی اس کو بھی کاؤنٹ کرے کہ میں نے پہلے 1 رکعت پڑھا تھا, اب میری وضو کر کے آنے میں 1 رکعت اور چھوٹ گئی, تو 1 رکعت چھوٹی ہوئی ہے اس کی. بعد میں اس نے 2 رکعت پا لی 4 رکعت والی نماز میں, تو پھر وہ 1 ہی رکعت اٹھ کر پڑھے گا جو اس کی چھوٹ گئی. پہلی والی بھی شمار کرے گا, بعد میں والی بھی شمار کرے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. لہذا حالت نماز میں جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے اور بعد میں اس نماز کو پورا کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ غیر قبلے کی نماز پڑھنا, یعنی آدمی کو قبلہ ہی نہیں پتہ ہے, کوئی آیا ہے اور نماز کسی اور رخ میں کھڑے رہ کر پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, نماز نہیں ہوگی, سوائے اس کے کہ وہ مجبوری کے عالم میں, یعنی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر اس کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے. تو ایسی صورت میں علماء کہتے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ ویسے آدمی نیت کرے کہ اللہ رب العالمین ہر جانب سے مجھے دیکھ رہا ہے اور استقبال قبلہ کرے, وہ ایک اپنے ذہن میں طے کرے کہ ہو سکتا ہے ادھر قبلہ ہو اور وہ اس طرف کھڑے رہ کر نماز پڑھ لے. سفر کے عالم میں تو سواری کا جس طرف رخ ہوتا ہے, یعنی منہ سواری کا جس طرف ہوتا ہے وہی اس کے لیے قبلہ ہے. اگر اشارے سے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, اب بیٹھ نہیں سکتا ہے, کھڑے نہیں ہو سکتا ہے, اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو سواری جس طرف چل رہی ہے اس طرف ہی اس کا منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, اب وہ چاہے کسی بھی رخ میں چل رہی ہے. تو استقبال قبلہ نماز کے لیے فرض ہے, ضروری ہے. اگر اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کے رخ کا پتہ نہ چل رہا ہو تو وہ قبلے کا رخ معلوم کرنے کے لیے پوری کوشش کرے, مثلا لوگوں سے پوچھے یا نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرے, اور اگر تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرنے کے بعد بھی قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو اپنے اجتہاد کے مطابق نماز ادا کرے, انشاءاللہ اس کی نماز پوری ہوگی, لیکن کوشش کے بعد اس کے نماز صحیح ہوگی. لیکن اگر اس نے قبلے کا رخ معلوم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی اور بغیر تحریری اور اجتہاد کے غیر قبلے کی طرف نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اگر حالت نماز میں اسے قبلے کا رخ معلوم ہو جائے تو وہ قبلے کی طرف رخ پھیر لے گا اور نماز جاری رکھے گا. کبھی ایسی بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آدمی نے ایک اجتہاد کیا کہ اس طرف ہو سکتا قبلہ ہو, وہ نماز شروع کر دیا, کچھ رکعتیں پڑھ لیا, بعد میں کسی نے کہا کہ بھائی اس طرف قبلہ نہیں ہے, تو پھر وہ نماز کے عالم میں اپنے رخ کو پھیر لے گا اور اپنی نماز جو پہلے پڑھ چکا تھا اس کو شمار کرے گا, یعنی اس کے بعد نئی نماز نہیں پڑھے گا, اس کو شمار کرے گا اور باقی نماز وہ قبلے کے جانب پڑھے گا. چوتھا یہ ہے کہ جان بوجھ کر یا بھول کر نماز کے کسی رکن میں خلل پیدا ہو جانا. تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہنا نماز کا ایک رکن ہے. اگر کوئی اس لفظ کو اس انداز میں ادا کرے جس سے اس کا معنی بدل جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. دیکھیے کتنا اہم مسئلہ ہے کہ جیسے اللہ اکبر میں لفظ اللہ کے الف میں مد کرے, اللہ اکبر, ایسی حرکت اگر کرتا ہے تو اس سے بھی نماز باطل ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ اکبر, کیا یہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ جملہ استفہامیہ ہے, یا اکبرو میں با کے بعد الف کا اضافہ کرے تو اکبار ہو جائے گا. اللہ اکبر اگر تو کہتا ہے, یا اللہ اکبر, اس اللہ اکبر یہی صحیح ہے اور اسی کو آدمی کرنا چاہیے. پانچواں یہ ہے کہ نماز کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوڑ دینا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں, وہ اماموں کے چکر میں پھنسے ہوئے, حدیث نظر نہیں آتی. لیکن حدیث میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی, چاہے مقتدی ہو, امام ہو, جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو, اکیلے نماز پڑھ رہا ہو, نفل پڑھ رہا ہو, سنت پڑھ رہا ہو, یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھ رہا ہو, تب بھی اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں. اگر تم جنازے کی نماز کو نماز کہتے ہو تو پھر بغیر سورہ فاتحہ کے وہ نہیں ہوگی. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے, ہم دعا کر رہے ہیں, تو پھر جو چاہے تم کرو. لیکن نماز اگر کہہ رہے ہو, جنازے کی نماز پڑھنا ہے, اس کے لیے سورہ فاتحہ لازمی ہے. نماز کی صحت کی ایک شرط ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی. جس نے نماز میں سورہ فاتحہ چھوڑ دی, خواہ وہ امام ہو یا منفرد ہو, تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اسی طریقے سے اور بھی کچھ ارکان ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہدایت دے. ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، دوسری سب بنتی ہے، پہلے سب میں کھڑا تھا تو میں نے اس دوسری سب کاٹ کر کے نکلا، ایسا کر کے نکل جاتا ہے. نہیں ضروری نہیں، ویسا کرنا ضروری نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دعویٰ ہاتھ ناک پہ رکھ دو، ایسا کرو ویسا، یہ ضروری نہیں ہے. آپ سیدھا نکل جائے گا، اپنی جگہ سے گھوم کر نکل جائے، دو لوگ کھڑے ہیں ان کو اس طریقے سے کرے اور نکل جائے. واللہ اعلم. باقی لوگ پورا کرے ہو جائے گا. جو جگہ وہ جو صف میں سے نکلا ہے، اس صف میں جو گیپ پڑ گیا ہے، آزو بازو کے لوگ سرک کر اس کو پورا کر لیں. اور کدھر یہ معاملہ نہیں رہتا، جانا نہیں ہوا اپنا ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، بعد میں اپنے کمپلیٹ کرے تو کیسے؟ نہیں بیٹھنا نہیں، تو نکل جانا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی دوسری طرف ایسا کرے تو ہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر فتنہ اٹھنے کا اگر اندیشہ ہے جگہ میں بیٹھ تو کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. لیکن زیادہ تر وہ مناسب نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے نکلنے کا حکم دیا. صحابہ کرام بھی نکلے، گھروں صحابہ سب جو ہے نکلے. آج بھی لوگ نکلتے ہیں، وہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے. کوئی جھگڑا ہونے کا مطلب نہیں ہے. میرا وضو ٹوٹ گیا، نماز ختم ہو گئی، سرکا کر لوگ نکل جائے. ضروری نہیں ہے. وہ پیچھے والوں کا، سائڈ والوں کا خود کام ہے کہ وہ خود سب کو ملا دے. یا پیچھے والا وہاں آ جائے یا پھر یہ لوگ مل جائیں. اگر شرم کے مارے آپ مل جائے نہیں، یہاں پر شرم کا معاملہ نہیں ہے. وہی ہوتا ہے، نبوی تعلیم کا معاملہ ہے. یہاں پر شرم کا معاملہ ہے.